2009 میں میری ایک کتاب تھی روشن روشن میرا دیس۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں آئی ایم برگر پر۔ آئی ایم برگر ایک انتہائی قابل، محنتی اور پاکستان کا سرمایہ کہا جا سکتا ہے، ایسی شخصیت نے بنایا۔ ناظرین، یہ شخصیت 13 کتابوں کی لکھاری ہے، 2 دفعہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے، اور ناظرین اسی طرح انتہائی نفیس اور پیارے دل کی مالک شخصیت ہے۔ ناظرین، آپ کی گفتگو، آپ کی بات علی عمران صاحب سے کرواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا۔ ناظرین، انڈیا میں ایک گانا وائرل ہوا تھا، کچا بادام۔ ناظرین، اس کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا، 6 کروڑ لوگوں نے اسے دیکھا، جس میں 2 کروڑ پاکستانی بھی تھے۔ اس میں کیا تھا؟ کچا بادام ایک گانا تھا، اور اس میں ایک لڑکی جو ہے وہ ڈانس کر رہی تھی۔ ناظرین، کیا ہمارا معاشرہ اس حد تک پستی کی طرف جا چکا ہے؟ صرف ان کو دیکھیں گے جو ناچ رہے ہیں یا ڈانس کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک انتہائی قابل اور ادبی علمی شخصیت موجود ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ترویج کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی ملاقات میں علی عمران صاحب سے کرواتا ہوں، اور مزید ساری آپ بیتی اپنے الفاظ سے ہی آپ کو سنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا علی عمران صاحب، میں بڑا موٹیویٹ ہوا ہوں آپ کا یہ سارا سیٹ اپ دیکھ کے، کہ آپ نے ایم ایس سی ماس کام کیا، اس کے بعد مختلف چینلز پہ آپ نے جاب کے لیے کوشش کی، جس میں آپ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ بجائے اس کے کہ آپ ہمت ہار جاتے، آپ نے ایک برگر شاپ بنائی ہے۔ اس برگر شاپ کا نام آئی ایم برگر کیوں رکھا ہے؟ میں تو جب سے آیا ہوں پریشان بیٹھا ہوں کہ یہ نام لوں گا تو لوگ مجھے برگر کہیں گے، آئی ایم برگر، یہ کیا چکر ہے؟ آئی ایم برگر جو ہے نا، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک برانڈ بنانے کے لیے میں نے نام رکھا آئی ایم برگر۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈیزائن جو میں نے بنایا ہوا ہے، یہ ڈیزائن بھی میرا اپنا بنا ہوا ہے، میں ڈیزائننگ بھی کر لیتا ہوں۔ تو اس حساب سے میں نے پلان کیا کہ اس کا نام ایسا ہونا چاہیے جو آنے والے وقتوں میں برانڈ بنے۔ آئی ایم برگر تو لکھ دیا، اس کا مطلب بنتا ہے میں برگر ہوں، لیکن اگر اس کو ہم اردو کے لفظوں میں لے کر آتے ہیں، اردو میں یہ بنتا ہے عمران ممتاز برگر، یعنی کہ میرا نام عمران ممتاز ہے اور کلمی نام علی عمران ممتاز ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آئی ایم برگر کے نام سے عمران ممتاز برگر کو مخفف کرتے ہوئے آئی ایم برگر کے نام سے یہ کام کا آغاز کر دوں، تو اس لیے یہ نام آئی ایم برگر ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ برانڈ بھی بنے گا۔ اچھا، شکریہ، آپ نے مجھے آگاہ کر دیا، نہیں تو میں ڈر رہا تھا کہ میں پھر یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد سارے مجھے کہیں گے یو آر برگر، یو آر برگر، کیونکہ میں خود کہہ رہا ہوں آئی ایم برگر۔ لیکن اچھا، یو آر برگر کا مطلب بنتا ہے آپ کا برگر، یو آر برگر۔ یو آر برگر آپ کا برگر ہے۔ اچھا، آپ کو صدارتی ایوارڈ بھی 2 دفعہ مل چکے ہیں، کون کون سے سال میں آپ کو یہ 2 صدارتی ایوارڈ ملے؟ 2009 میں میری ایک کتاب تھی روشن روشن میرا دیس، میری اس کتاب پر صدارتی ایوارڈ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد میری دوسری کتاب شائع ہوئی تھی صدارتی ایوارڈ کے حوالے سے، جسے صدارتی ایوارڈ ملا 2018 میں۔ وہ کتاب تھی نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب پر مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ میری اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جنہوں نے مشہوری کی حاصل کی، پاپولر ہوئی۔ ان میں ایک جنت ہے وطن میرا کتاب کو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی، ان کا یہ محکمہ تعلیم کا ذیلی ادارہ ہے، اس کی جانب سے بھی میری اس کتاب پر مجھے اعزاز مل چکا ہے۔ اچھا، آپ یہ برگر کی شاپ کے ساتھ ساتھ کتابیں لکھ رہے ہیں، کچھ اور کتابیں بھی ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہوں، جو اب یعنی کہ لکھنے کے پروسیس میں ہوں؟ جی بالکل، لکھنے کے پروسیس میں اس وقت میری تقریباً 3 کتابیں ہیں جو لکھنے کے پروسیس میں ہیں، یعنی کہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں، کمپیوٹر کے مراحل میں بھی ہیں، لیکن وہ بجٹ آنے پر وقت کے ساتھ ساتھ شائع کروں گا۔ ایک کتاب تو اس سال میں نے لے کر آنی ہے، وہ یعنی کہ وہ بھی سیرت کا موضوع ہے، سفر نامہ ہے، وہ اسپیشلی میں نے بچوں کے لیے سادہ الفاظ میں لکھا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن کے نام سے۔ تو یہ سفر نامہ انشاءاللہ اسی سال میں آئے گا۔
کیونکہ میں نے عمرہ کیا تھا، عمرے کی سعادت مجھے مل چکی ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب وہ وہاں کے واقعات کو میں کتابی شکل میں ڈال کر لے آؤں۔ اچھا عمران بھائی، کبھی آپ کو کبھی مایوسی نے گھیرا ہو کہ آپ کو جاب نہیں مل سکی، یا آپ کے جو سوچ تھی ذہن میں، جو نقشہ تھا، جو پلان تھے کہ میں ایک اینکر بنوں گا، بہت بڑا جو ہے صحافی بنوں گا، آپ نہ بن سکے، کبھی مایوسی نے آپ کو گھیرا؟ میں ایک رائٹر ہوں، میں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی کہانیوں کے ذریعے۔ اپنی کہانیوں میں نے ان کا جو اختتام کرتا ہوں نا، ان کا اختتام کسی نا امیدی پر نہیں ہوتا، کسی آس پہ نہیں ہوتا، ایک امید پر ہوتا ہے، ایک اچھا پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میں ایک رائٹر ہونے کے ناطے جب دوسروں کو پیغام دے رہا ہوں تو میں خود کیوں مایوس ہوں؟ مایوسی آنے لگتی ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے واقعات میرے ذہن میں گردش کرتے ہیں ایک فلم کی طرح۔ جب میں، آپ کو جیسے پتہ کہ میں کہانیاں لکھتا ہوں، تو کہانیاں لکھنے کے علاوہ میں مختلف اسکولوں میں ایک سٹوری سناتا بھی ہوں بچوں کو، جا کے نا کہانی گھر کے طور پر وہاں جاتا تھا، بچوں کو کہانیاں سناتا تھا۔ ایک دفعہ ایک اسکول میں گیا تو وہاں بچے مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہانی والا بھائی آ گیا، کہانی والا بھائی آ گیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو میرے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ میں اگر بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں تو ان بچوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں مایوس نہ ہوں۔ یہی وہ کہ واقعات ہیں، یہی وہ معاملات ہیں، اور میں نے مایوسی کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کون سا انسان ایسا نہیں جو مایوس نہ ہوتا ہو؟ ہر انسان کہیں نہ کہیں مایوس ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا اچھا کیا اس کے سامنے جب آتا ہے نا، اس کی مایوسی کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ موٹیویٹ ہوتے ہوئے اپنے مشن پہ ڈٹ جاتا ہے۔ اچھا، اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ ہمیں بتائیں کہ جب آپ ایسے اپنے آپ کو تنہا اور ایسے محسوس کر رہے ہو کہ میں گر گیا ہوں، سب سے سیڈ لمحہ آپ کی زندگی کا۔ زندگی میں سیڈ لمحے تو بہت سے آئے ہیں، اب میں کون سا ایسا لمحہ بتاؤں کہ کب میں گرا، کاٹنے والوں نے کیسے کاٹا، ذلیل کرنے والوں نے کیسے ذلیل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہ ہمت نہیں آ رہی، اور وہی لوگ دوبارہ چل کر میرے پاس بھی آتے ہیں، مجھے ملتے بھی ہیں، اور میں پھر دوبارہ پہلے کی طرح ان سے ملتا ہوں، اپنے دل میں کچھ غلط نہیں رکھتا خیالات کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں یہ سوچ کے ان کا ساتھ دیتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اس لیے بہت سے واقعات سیڈ میرے زندگی میں ہیں، لیکن سب سے سیڈ لمحہ جو ہے نا، وہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں نا، اس دوران میرے آنکھوں کے آگے آتا ہے اور میں رونے لگتا ہوں۔ ابا جی کی انتقال کا وقت، وہ میں اپنے زندگی سے کبھی نہیں بھلا سکتا، اور قبرستان بھی جاتا ہوں تو وہ میرے ذہن میں آتا ہے، اور اسی طرح جب نماز پڑھتا ہوں یا رات کو جب میں سوتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں، ذہن میں فوراً وہ کہ فلم کی طرح واقعہ گھومتا ہے، ہسپتال والا، ابو جی کی انتقال کا۔ میری برداشت سے وہ باہر ہے، اور میری نا ہمت نہیں ہو پاتی کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اب بھی میں اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہوں، پہلے میں کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتا تھا، اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، لیکن ابو کا نام میرے نام کے ساتھ ہے ممتاز، میں سوچتا ہوں کہ میرے ابو میرے ساتھ چل رہے ہیں، یہی وہ سوچ لے کر میں اپنے آپ کو نا کامیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ میرے والد صاحب ہیں، ہر ہفتے میرے خواب میں آتے ہیں، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ اچھا علی عمران صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے اب سوشل میڈیا کے دوست آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے انٹرویوز بھی کر رہے ہیں، آپ کو پذیرائی بھی دے رہے ہیں، کیا اس کا آپ کو یہاں پر کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ ہاں جی، مختلف کہ یوٹیوبرز آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ ویڈیو بنائی ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے اپنے چینلز پہ کچھ نے لگائی ہے، کچھ نے نہیں لگائی، لیکن بینیفٹ تب ہوتا ہے جب ہماری شاپ کا باقاعدہ ایڈریس دیا جائے۔ اب دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا 2-3 جگہوں پہ انہوں نے کمنٹ میں کیا تھا یہ شاپ کہاں پہ ہے، لیکن کسی نے اس کو نہیں بتایا، نہ ان چینل والوں نے بتایا یوٹیوبرز نے کہ یہ شاپ فلاں جگہ پہ آپ وہاں جا کے وہاں کا ٹیسٹ چیک کریں۔ تو کہ میں یہی کہوں گا کہ اہل علاقہ جو ہے وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ چینلز والے آئے ہوئے ہیں، ریکارڈنگز کر رہے ہیں، تو وہی اہل علاقہ ہی جانتے ہیں، یا باہر والوں کو پتہ چلا کہ میں ایک مہندی نوجوان ہوں، رائٹر ہوں، کہ ایک دکان کھولی ہے، اس کے علاوہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ملتان میں یہ دکان کس جگہ پہ ہے۔ تو بینیفٹ تب بھی ہوتا ہے نا کہ جب یہاں کا ایڈریس دیا جائے، لوگوں کو باور کرایا جائے کہ آپ ضرور جائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ یہ نوجوان اس کام میں بھی ہمت نہ ہارے اور کچھ کر کے دکھائے۔ جی تو ناظرین، ہم نے آپ کی ملاقات علی عمران صاحب سے کروائی، جنہوں نے 13 کتابیں لکھنے کے بعد، 2 دفعہ صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد ایک لائبریری، برگر شاپ کے اندر ایک لائبریری بھی بنا رکھی ہے، اور اس سارا سیٹ اپ کرنے کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ آپ سے کیا چاہتے ہیں ناظرین؟ یہ صرف اور صرف اپنی پذیرائی نہیں چاہتے، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سائن بورڈ پہ ان کا اشتہار لگا ہوا ہو، یہ تھوڑی سی اپریسیشن آپ سے ضرور چاہیں گے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کی اپریسیشن اس طرح تو کر سکتے ہیں
कि एक दफ़ा इनके पास आके इनके बर्गर का टेस्ट चेक कर लें, और टेस्ट चेक करने के बाद इनको कंधे पे पुश करके ये लाजमी कहें कि हम आपकी हिम्मत को दाद देते हैं, सलाम देते हैं। नाज़रीन, मज़ीद दिलचस्प और प्यारी वीडियोस के लिए देखते रहें ABC TV पाकिस्तान। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।